اس الیکشن کی مناسبت سے کچھ باتیں کہ ہم تمام کے تمام لوگ ایک سیکولر ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اور سیکولر ملک میں جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پر ووٹ ایک بہت بڑی قوت و طاقت کہلاتا ہے۔ وہ سیکولر ملک اپنے تمام کے تمام باشندوں کو ووٹ کی صورت میں 5 سال میں ایک مرتبہ یہ حق دیتی ہے کہ تمام کے تمام لوگ باہم مل کر اپنی ووٹ کی قوت اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی اچھے فرد کو اور کسی اچھی جماعت کو منتخب کریں۔ چنانچہ ووٹ ایک ایسی چیز ہے جس کا صحیح استعمال کر کے کسی جماعت کو اقتدار تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور ووٹ ایسی قوت و طاقت بھی ہے کہ جس کا استعمال کر کے کوئی آدمی قوت و طاقت کے ایوانوں میں بیٹھ کر ظلم و ستم کرنے لگے تو وہ ووٹ ان کے خلاف استعمال کر کے ان کو زمین پر بھی لایا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ جو 2024 کے لوک سبھا کا جو الیکشن ہے، یہ الیکشن اس ملک کا بڑا حساس اور انتہائی نازک ترین الیکشن ہے۔ ہماری ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہوئے، اور ان 75 سالوں میں بہت سارے الیکشن ہوئے، لیکن تمام الیکشنوں سے بالکل اس الیکشن کی حیثیت جدا اور ممتاز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 10 سال سے جو حکمران جماعت اس ملک کے ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ جماعت نے ووٹ کی قوت و طاقت سے اکثریت حاصل کر کے مختلف سازشوں کے نتیجے میں وہ ایک کمیونٹی کو، مسلمانوں کو بالکل، اور تمام کی تمام باقی اقلیتوں کو درکنار کر رہی ہے، ان کے حقوق سلب کر رہی ہے، اور ان دو کمیونٹیز کو، مسلمانوں کو اور دلتوں کو، بالکل ان کے بد سے بدتر انجام تک پہنچا رہی ہے۔ بلکہ اس ملک کا جو دستور ہے، وہ دستور اس ملک کے تمام لوگوں نے مل کر تیار کیا، اور سب لوگوں نے مل کر تیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ملک تمام مذاہب کے لوگوں کے مل جل کر جد و جہد کرنے کے نتیجے میں آزاد ہوا۔ اس ملک کی آزادی میں کسی ایک مذہب کا، کسی ایک قوم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کا کردار سب سے زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس ملک میں رہنے والی باقی تمام کمیونٹیز نے حصہ لیا، اور سب نے مل جل کر جد و جہد کی۔ اس جد و جہد کے نتیجے میں ملک کو انگریز دشمن سے آزادی ملی۔ اب جب ملک آزاد ہوا تو سب لوگوں نے اس ملک کو آزاد دلانے میں حصہ لیا تھا، تو سب لوگوں نے مل کر اس ملک کا دستور بنایا۔ اس میں مسلمان بھی تھے، اور دستور بنانے کی جو کمیٹی بنی، جو ذمہ داری دی گئی، وہ بابا بھیم امبیڈکر راؤ کو دی گئی، اور ان کی قیادت میں جو کمیٹی بنی اس میں مسلمان بھی تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ اور چونکہ سب لوگوں نے مل کر ملک کو آزادی دلائی تھی، تمام ملک میں رہنے والے اور تمام مذاہب کے لوگوں کو دستور کے اندر ایکول حصہ دیا گیا، اور سب کے عزت و احترام کی بات کی گئی، سب کے حقوق مانے گئے، اور مذہبی اعتبار سے ہر ایک کو مکمل آزادی دی گئی۔ لیکن موجودہ حکومت جب سے یہ آئی ہے اقتدار میں، یہ مسلمانوں کو اور دلتوں کو خاص طور پر دستور کے اندر جو مراعات دی گئی، ان مراعات کو دھیرے دھیرے چھینتی رہی۔ لیکن وہ مراعات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اتنی 10 سالوں کے اندر محنت کے باوجود جہاں تک ان کو پہنچانا چاہتی تھی پہنچا نہیں سکی۔ اب وہ اس الیکشن کے اندر ایک نعرہ لگا رہی ہے کہ اس مرتبہ ہمیں 400 سے زیادہ سیٹیں چاہیے، اگر یہ سیٹیں ہمیں ملیں گی تو ہم دستور کو تبدیل کر دیں گے۔ مسلمانوں کو اس ملک کے اندر جو مذہبی آزادی دستور کی روشنی میں حاصل ہے، اس آزادی کا مکمل خاتمہ کر دیں گے۔ اب اس ملک کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا،
یہ ٹوپی، داڑھی، جھبا، کرتا پاجامہ یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ مساجد کو مسمار کیا جائے گا، جہاں وہ سمجھیں گے وہاں پر بلڈوزر چلایا جائے گا۔ وہ لوگ اس قسم کے نمونے ہندی اسٹیٹوں کے اندر کر کے دکھا رہے ہیں اور وہ باقی ہندوستان کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح سلوک کر رہے ہیں، یہاں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں مکمل حکمرانی اور قوت و طاقت حاصل ہے۔ اگر تمہارے اسٹیٹوں کے اندر بھی ہمیں اسی طرح کی حکمرانی اور قوت ملے گی تو وہاں پر بھی ہم بالکل اسی کا رپلائی کریں گے۔ اب وہ پوری کی پوری دشمن قوتیں طاقتیں اس ملک کی ترقی کو پیچھے کرتے ہوئے اپنا ایک مخصوص نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اب تک کے الیکشنوں کی طرح یہ الیکشن نہیں ہے کہ اب تک کے الیکشنوں میں مسلمان غفلت میں رہتے تھے، ووٹ کی اہمیت ہی کو سمجھتے نہیں تھے، اگر ڈالتے بھی تھے تو مسلمانوں کی ایک محدود تعداد نکل کر ڈالتی تھی، اگر ڈالتے بھی تھے تو کچھ مرد ڈالتے تھے نوجوان، باقی بوڑھے لوگ جاتے ہی نہیں تھے، اور ہماری عورتوں کا جو پرسنٹیج تھا وہ بالکل نہیں کے برابر تھا۔ ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کو محسوس کرتے ہوئے تقریباً 1.5-2 سال سے پورے ملک کے اندر جتنے علماء تھے اور جتنے سیاست سے جڑی ہوئی شخصیات تھی، دانشور لوگ تھے، سب کے سب مل بیٹھے اور مل بیٹھ کر کہا کہ اب غفلت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، مسلمان اپنی بقا کی آخری جنگ کرنا ہے اور پوری قوت و طاقت کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ چونکہ سیکولر ملک ہے، ہم کوئی پستول لے کر باہر نہیں نکل سکتے، ہم انتقام لے سکتے ہیں ان کو اقتدار سے ہٹا کر، اور وہ انتقام ووٹ کے راستے سے لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تقریباً 2 سال سے پورے ملک میں محنت کی گئی اور مسلمانوں کو بیدار کیا گیا، ووٹ کی قوت و طاقت کا ان کو شعور اور احساس دلایا گیا، بتایا گیا کہ مسلمانوں اٹھو، تمہیں ملک نے، سیکولر ملک نے ووٹ کی جو قوت و طاقت دی ہے، اس قوت و طاقت کا استعمال کرو۔ جو ظالم لوگ حکمرانی پر اپنی سازشوں اور عیاریوں کے نتیجے میں چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مسندوں سے نکال کر زمین پر لاؤ، اور یہ چیز مکمل ووٹنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اسمبلی الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپنے حلقے کے اندر ووٹ فیصد پچھلے الیکشنوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ الحمدللہ سب لوگوں نے شعور کا مظاہرہ کیا۔ میری اب پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لوک سبھا کے اس الیکشن میں جو مئی کی 13 تاریخ کو آنے والا ہے، آپ حضرات اور زیادہ حساسیت کا، بیداری کا مظاہرہ کریں۔ تمام کے تمام بوڑھے، جوان، مائیں، بہنیں، سب کے سب مل کر ووٹ کی جو قوت آپ کے پاس ہے اس قوت اور طاقت کا استعمال کریں۔ اگر آپ اس مرتبہ اپنی اس قوت و طاقت کا استعمال کرنے میں چوک گئے، پیچھے رہ گئے، بعد میں افسوس کرنے اور پچھتانے کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کا ووٹ سے پیچھے رہنا اور یہ سمجھ کر کہ آج چھٹی کا دن ہے سو جانا، یا کھیل کود کے اندر نوجوانوں کا اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ تمام کے تمام اعمال آپ کے لیے وبال جان بنیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ تو مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اور جس طرح اسمبلی الیکشن کے اندر آپ لوگوں نے ووٹنگ کیا تھا، لوک سبھا الیکشن میں بھی ووٹنگ کریں، اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی برابر لائیں، اس لیے کہ میرے ایک چاہنے سے اور بولنے سے تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ تبدیلی واقع اسی وقت ہوگی جب آپ سب لوگ چاہیں گے، اور جب آپ سب لوگ عملی اعتبار سے اس میں حصہ لیں گے تو ہم اپنے دشمن کو ہرا کر اس ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ اور ان کی بقا کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس مرتبہ تھوڑی سی چوک اور غلطی کی، تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں آ گئے، تو میرے دوستو
پھر وہ حالات سے مسلمانوں کو سابقہ ہوگا جس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کے ایک بڑے زبردست عالم دین ہیں مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب ندوی دامت برکاتہم، پورے ملک کے اندر وہ جاتے ہیں اور ہر جگہ مسلمانوں کو جمع کر کے اسی الیکشن سے متعلق شعور بیدار کرتے ہیں۔ مولانا نے جو باتیں کہی، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان باتوں کو کہوں، ایک بات عرض کرتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک کا دستور ختم کرتے ہوئے جو نیا دستور لانا چاہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے بعد اس کو بنائے گی، بلکہ اٹل بہاری واجپئی جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنے حکومت کے زمانے میں اس ملک کا ایک نیا دستور بنایا تھا اور وہ دستور بن کر تیار ہے۔ مولانا نے کہا کہ اس دستور کے کچھ حصے میں نے بھی پڑھے، وہ اتنے خطرناک ہیں کہ آدمی اگر اس کو پڑھے مسلمان تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں۔ اس دستور کی ایک بات انہوں نے کہی، وہ یہ کہ اس دستور میں یہ لکھا گیا ہے جس شخص کے 2 سے زائد بچے ہوں اس کو نہ الیکشن میں کھڑا ہونے کا حق رہے گا نہ ووٹ ڈالنے کا حق رہے گا۔ اب یہ اصول لاگو ہو گیا تو اب آپ اندازہ کرو 2 سے زیادہ بچوں کی تعداد اگر آ گئی تو اس ملک کا کوئی مسلمان الیکشن لڑ سکتا ہے؟ چلو الیکشن لڑنا چھوڑ دو، کیا کوئی مسلمان ووٹ کا حق رکھے گا؟ نہیں۔ اور وہ لوگ کس طرح کریں گے؟ بغیر ووٹنگ کا سلسلہ ہی ختم کریں گے۔ اس کی تفصیل کیا ہو سکتی ہے؟ اندور کے اندر اور کچھ اور گجرات کے ایک اسٹیٹ کے اندر یہ چیز انہوں نے اسی الیکشن میں بتا دی۔ جتنے امیدوار کھڑے تھے سب کے بازو مروڑے گئے اور ان سب سے کہا گیا کہ اپنے اپنے پرچے وڈرا کر لو، ورنہ تمہیں مختلف آرٹیکل لگا کر جیل میں بھیج دیا جائے۔ انہوں نے ڈر کر اپنے اپنے پرچے وڈرا کیے اور بس ایک پارٹی کا پرچہ باقی رہ گیا تھا، فوراً الیکشن کمیشن نے اس کو کامیاب قرار دیا۔ یہی اس ملک میں آگے ہونے والا ہے۔ اس ملک میں کس قسم کا فیوچر میں الیکشن ہوگا وہ ساری چیزیں بتا دی گئی۔ اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا 100% استعمال کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ ووٹ متحدہ ہو۔ آپ 100% ووٹنگ کریں، لیکن اگر آپ کا ووٹ بکھر گیا تو پھر اس سے دشمن ہی کو فائدہ ہوگا۔ سیکولر جو قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس الیکشن میں 2 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز 100% ووٹنگ اور دوسری چیز متحدہ ووٹنگ۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان متحدہ ووٹ کس کو کرنا ہے؟ اس سلسلے میں بس اشارہ کرتا ہوں۔ اشارہ یہ ہے کہ اسمبلی کا جب بھی الیکشن ہو، آپ حضرات سے میری گزارش ہے علاقائی جو جماعتیں ہیں ان کو ترجیح دیجیے۔ اسمبلی کا جب بھی الیکشن ہو، اسمبلی کے الیکشن میں علاقائی جماعتوں کو ترجیح دیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ جو علاقائی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی سیاست علاقے کی حد تک ہوتی ہے، وہ اسی علاقے سے رہنے والے ہوتے ہیں اور وہ ڈر کر آپ سے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ من مرضی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم غلط کریں گے تو یہاں کی رہنے والی عوام ہم سے انتقام لے گی اور اگلے مرتبہ ہمیں الیکٹ نہیں کرے گی بلکہ ہمیں نکال کر باہر کرے گی۔ تو اسمبلی کے جب بھی الیکشن ہو علاقائی جماعتوں کو ترجیح دیجیے۔ لوک سبھا کا جب بھی الیکشن ہو تو نیشنل پارٹیوں کی طرف اپنی ترجیحات رکھیے اور نیشنل پارٹیوں میں بھی ان پارٹیوں کو ترجیح دیجیے جو سیکولر مزاج رکھتے ہیں۔ باقی آپ سمجھدار ہیں اور کس کی طرف آپ کا ووٹ متحدہ طور پر جانا ہے آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کی روشنی میں فیصلہ کریں اور یہی اس وقت پورے ملک کے علماء کی آواز ہے اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہمارے اپنے شہر کے اور ملک کے جو بڑے علماء تھے ان کا پیغام میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام پر عمل کرنے کی یہاں کے جوانوں کو پہلی مرتبہ خدا سے ڈر کر لالچ سے اوپر اٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں ایمانداری کے ساتھ الیکشن کرنے کی
اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ پچھلے الیکشنوں کی طرح پیسے لے کر اپنا ووٹ کا بیچنے کا کام کریں گے تو پھر یہ نسلیں آنے والی اور قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ ملکی اعتبار سے بھی مجرم ہوں گے اور مذہبی اعتبار سے بھی مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔